مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج خدا کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے زبور 14 اور اس کے بارے میں سرسری جائزہ لیں۔ احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ کوئی خدا نہیں، وہ بگڑ گئے، انہوں نے نفرت انگیز کام کیے ہیں، کوئی نیکوکار نہیں۔ خداوند نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی دانشمند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب گمراہ ہوئے، وہ باہم نجس ہو گئے، کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ کیا ان سب بد کرداروں کو کچھ علم نہیں کہ جو میرے لوگوں کو ایسے کھا جاتے ہیں جیسے روٹی، اور خداوند کا نام نہیں لیتے؟ وہاں ان پر بڑا خوف چھا گیا کیونکہ خدا صادق پشت کے ساتھ ہے۔ تم غریب کی مشورت کی ہنسی اڑاتے ہو، اس لیے کہ خداوند اس کی پناہ ہے۔ کاش کہ اسرائیل کی نجات شیون میں سے ہوتی۔ جب خداوند اپنے لوگوں کو اسیری سے لوٹا لائے گا تو یعقوب خوش اور اسرائیل شادمان ہوگا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث سے برکت ہو۔ زبور 14 انسانیت کی اخلاقی حالت اور خدا کے فیصلے پر عکاسی کرتا ہے۔ زبور اس اعلان کے ساتھ شروع ہوتا ہے، احمق اپنے دل میں کہتا ہے کوئی خدا نہیں۔ یہ کفر، بدعنوان رویے اور گندے اعمال کی طرف لے جاتا ہے جو خدا کے وجود سے انکار کرنے والوں کے اخلاقیات کو نمایاں کرتا ہے۔ خدا آسمان سے نیچے دیکھتا ہے کہ آیا کوئی ہے جو اسے سمجھتا ہے یا اسے تلاش کرتا ہے۔ بدقسمتی سے سب ایک طرف ہو گئے اور سب کے سب بدعنوان ہو گئے، نیکی کرنے والا کوئی نہیں، ایک بھی نہیں۔ اپنے اعتماد کے باوجود بدکار خوف میں رہتے ہیں، راست بازوں کے درمیان خدا کی موجودگی کو تسلیم کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ وہ خدا کے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن خدا نیک لوگوں کی نسل کے ساتھ ہے، انہیں تحفظ اور پناہ فراہم کرتا ہے۔ زبور کا اختتام سیون سے نجات اور نجات کی آرزو کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب خدا اپنے لوگوں کو بحال کرے گا تو راست بازوں میں خوشی اور مسرت ہوگی۔ یہ زبور ان لوگوں کی حماقت سے متصادم ہے جو راست بازوں کے ثابت قدم ایمان کے ساتھ خدا کا انکار کرتے ہیں۔ الہی ہمگیریت، فیصلے اور نجات کی امید پر زور دیتے ہیں۔ خداوند آپ کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔